آیت اللہ خامنئی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز، چست خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل۔ ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ پاکستان کی اہم سیاسی، مذہبی، سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات تہران پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تہران روانہ۔ مجتبی خامنئی والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا۔ یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد، استقامت اور ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی۔ کہا سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت سے متعلق اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریہ نے بھارت کے سیکولر تشخص کو متاثر کیا۔ مذہبی شدت پسندی بھارت کے اندرونی چیلنجز میں اضافہ کر رہی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو امتیازی رویوں کا سامنا ہے۔ بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر۔ 2 جولائی کو ریپبلک ٹی وی کی لائیو اسٹریم میں ہیکرز کی دراندازی۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں نامعلوم ہیکرز کی مداخلت۔ ریپبلک ٹی وی کے نشریات عارضی طور پر متاثر۔ ہیکرز نے نشریات کے دوران اسکرین پر بینرز چلا دیے۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بینرز اور ویڈیوز نشر۔ پہلے بھی دیگر انڈین چینل سائبر حملے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ اور معرکہ حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ معرکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام دلایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ حق میں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا ہمیں 2 طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے۔ دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے در پر ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ قیام امن کے لیے صوبائی کابینہ، آئی جی پنجاب، انتظامیہ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ہر اقدام کرنے کو تیار ہوں۔ والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ آیت اللہ خامنئی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز، چست خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل۔ ایران بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ایرانی مسلح افواج ہائی الرٹ۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ پاکستان کی اہم سیاسی، مذہبی، سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات تہران پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تہران روانہ۔
مجتبی خامنئی والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا۔ یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد، استقامت اور ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی۔ کہا سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت سے متعلق اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریہ نے بھارت کے سیکولر تشخص کو متاثر کیا۔ مذہبی شدت پسندی بھارت کے اندرونی چیلنجز میں اضافہ کر رہی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو امتیازی رویوں کا سامنا ہے۔ بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر۔ 2 جولائی کو ریپبلک ٹی وی کی لائیو اسٹریم میں ہیکرز کی دراندازی۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں نامعلوم ہیکرز کی مداخلت۔ ریپبلک ٹی وی کے نشریات عارضی طور پر متاثر۔ ہیکرز نے نشریات کے دوران اسکرین پر بینرز چلا دیے۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بینرز اور ویڈیوز نشر۔ پہلے بھی دیگر انڈین چینل سائبر حملے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ اور معرکہ حق میں کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ معرکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام دلایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ حق میں فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا ہمیں 2 طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے۔ دہشت گرد معاشرے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے در پر ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ قیام امن کے لیے صوبائی کابینہ IG پنجاب انتظامیہ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ہر اقدام کرنے کو تیار ہوں۔ والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔